السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران وسیم اور میرے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو اپنا تاریخی خطاب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کیا ہے، پوری دنیا اس خطاب کو جو ہے وہ کامیاب خطاب جو ہے وہ کامیاب تقریر جو ہے وہ مان رہی ہے، لیکن پاکستان میں اپوزیشن اس کی مخالفت کر رہی ہے، اس میں کیڑے نکال رہی ہے، یا پھر عمران خان کی اس تقریر کے اوپر بھارت میں واویلا ہو رہا ہے۔ تو امجد شعیب صاحب، بھارت کا تو بنتا ہے کہ وہاں پر شور ہو، کوہرام مچا ہو، ہاں، تو ہمارے لوگ اس پر کیوں تنقید کر رہے ہیں اور اس میں کیڑے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سارے لوگ تنقید نہیں کر رہے، چند ایک میرا خیال ہے تقریباً ہر پاکستانی اس چیز کے اوپر خوش ہے اور اس کی تعریف کر رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں کہ کوئی کشمیر کا مسئلہ فوری طور پہ حل ہو گیا، بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کا ایک لیڈر ہے جو اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، اور اس نے اپنے ملک کی، عالم اسلام کی اور کشمیریوں کی بھرپور نمائندگی کی ہے۔ اور اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو میں موازنہ کر لیتا ہوں، پیچھے جتنے بھی لیڈرز ہمارے گئے تو میرا خیال ہے کہ اتنے کمپریہنسو طریقے سے صرف عمران خان نے، اور وہ بھی ایک فی البدی تقریر تھی، تو میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے اہل وطن ہونے کی وجہ سے، اور ہمیں یہ اس بات کی بھی خوشی کہ پاکستانیوں کو بھی کوئی زبان ملی جو پاکستان کے مفادات کے لیے کوئی صحیح بات کر سکے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن کو دیکھتے ہیں کہ وہ تنقید کرتے ہیں، تو تنقید اگر بامقصد ہو اور تنقید آپ کو، مجھے سب کو اپیل کرے کہ واقعی یہ جو کہا جا رہا ہے یہ درست ہے، تو پھر تو تنقید کا فائدہ ہے، آئندہ کے لیے چیزیں بہتر کرنی چاہیے، سوچ لینا چاہیے۔ لیکن اگر تنقید ایسی ہو جس میں کوئی خاص بات نہ ہو، لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ اچھی نمائندگی نہیں ہوئی، تقریر ٹھیک نہیں تھی، بہت کم بات ہوئی کشمیر کے بارے میں، زیادہ ہونی چاہیے تھی، فلاں تھا، یہ تھا، یہ کوئی وزن نہیں رکھتی، کیونکہ اس میں کوئی صحیح معنوں میں آپ دیکھیں تو دلیل نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اگر آدمی جو یہ تنقید کرتا ہے اگر وہ سوچے اس کا امپیکٹ جو وہ بات کر رہا ہے، تو میرا خیال خود اس کو خیال آئے کہ وہ اپنے آپ کو گھٹیا ثابت کر رہا ہے۔ آپ کبھی بھی کسی کے اچھے کام کو، جس کو پوری دنیا سراہ رہی ہو، اس اچھے کام کو اگر برا ثابت کرنے کی کوشش کریں، یا کسی برے کام کو اگر کسی نے برا کیا اور ساری دنیا کہہ رہی کہ برائی ہے، اور آپ اس کو اچھا ثابت کرنے کے لیے اس کا دفاع کریں، تو سوائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو احمق ثابت کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کا کچھ نہیں لے رہے ہوتے۔ کیونکہ دنیا ہنسی، وہ کہتی ہے بھئی دیکھو، ایک چیز سب کو نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اچھی ہے، تم بلا وجہ ایک اس کو برا کرنے کی کوشش کر رہے ہو، جبکہ وہ تمہاری دلیل بھی کوئی نہیں ہے تمہارے پاس۔ اور اگر ایک چیز غلط ہے، بری ہے، ساری دنیا برا کہہ رہی ہے، تم اس کو اچھا کہنے کی کوشش کر رہے ہو، اس کا دفاع کر رہے ہو، تو وہ بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی اپنی عقل کی دلیل یہی ہے کہ وہ حقائق کے ساتھ اپنے آپ کو چلتا رکھے۔ اگر آپ حقائق کو جھٹلانے کی کوشش کریں گے، آپ مطلب لیڈر تو بڑی دور کی بات ہے، آپ احمق لگیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ اپنی پوزیشن کو بھی بحال رکھنے کے لیے انسان کو اپنا ظرف بڑا رکھنا چاہیے، بات وہ کرنی چاہیے جو واقعی حقائق پہ مبنی ہو، اور جب وہ آپ بات کریں گے تو حقیقتاً آپ اپنا امیج بلڈ کر رہے ہوں سر، گے۔ مجھے تو رانا ثناء اللہ صاحب کی بات جو ہے وہ بڑی عجیب سے لگی کہ اگر تقریروں سے کشمیر آزاد ہونا ہوتا یا مسئلہ حل ہونا ہوتا تو یہ بہت پہلے ہو چکا ہوتا۔ ماضی میں کسی نے اس قسم کی نہیں، یہ کشمیر کے سارے حوالے میں سے سمجھتا تقریر ہوں کی ہے؟ کہ دیکھیں، مجھے افسوس یہی ہوتا ہے، مثال کے طور پہ مولانا فضل الرحمان کرتے ہیں تنقید کہ جی کشمیر بیچ دیا۔ اب ان سے پوچھتے ہیں اچھا جی کیسے بیچ دیا، تو وہ تو کوئی ان سے بات بنتی نہیں، ان کے لوگوں سے کئی دفعہ کل بھی ایک پروگرام میں پوچھ رہے تھے جی کیسے بیچا، تو وہ کچھ نہیں بتا سک رہے تھے۔ لیکن دوسری طرف یہ چیز ہے کہ یہ وہ لوگ سوال کرتے ہیں جن کو 10 سال 15 سال آپ کشمیر کمیٹی لے کے بیٹھے رہے ہیں اور کشمیر کا نام تک نہیں لیا۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص جب کسی کے اچھے کام پہ تنقید کرتا ہے یا اچھے کام کو برا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ خود اپنے آپ کو ننگا کر رہا ہے۔ اب یہ مولانا کا قصہ ذکر نہ آئے، لیکن ان کا ذکر کرنا پڑتا ہے کہ بھائی تم نے کیا کیا تھا،
10 سال میں تم نے کشمیر کا نام تک نہیں لیا، اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح رانا ثناء اللہ اگر دیکھیں تو نواز شریف صاحب نے سال میں ایک دفعہ رسمی وہ نام لیتے تھے جب جا کے وہاں پہ تقریر کرتے تھے، اور وہ بھی اتنی بلاغت اور وضاحت سے فصاحت سے انہوں نے کشمیر پہ بات نہیں کی تھی جس طرح عمران خان نے کی ہے۔ تو رانا صاحب کو بھی حقائق دیکھنے چاہیے، وہ بھی نہیں دیکھیں گے، کیونکہ یہ مشکل یہاں پہ یہ ہے کہ چونکہ آپ اپوزیشن ہے، آپ نے تنقید کرنی ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب نے بات کی، وہ نسبتاً آپ کہہ لیجئے بہتر بات کہ سینسیبل ہے، متحد ہم متحد ہیں، اور انہوں نے کوئی ایسا اس کی تقریر کا اور ان چیزوں کا کوئی خاص انہوں نے نہیں کہا کہ یہ اچھی بری کا، لیکن ایک بامقصد سا انہوں نے اپنا ٹویٹ کیا جس سے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بوجھ اب پی ٹی آئی پہ آ گیا کہ کشمیر کے معاملے میں وہ آپ کو ساتھ دے رہے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو وہ ساتھ وصول کرنا چاہیے، آپ کو اس پہ کیپٹلائز کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ باقیوں کو بھی اس کی مثال دیں کہ جی یہ دیکھیں، اور پھر کشمیر پہ ساری اپوزیشن کو اکٹھا کر کے تو بات کریں، اس پہ اس کو کہیں جی کہ ان کو بریف کریں کہ جناب میں امریکہ میں یہ میٹنگز کر کے آیا ہوں، یہ معاملات میں نے طے کیے ہیں، اب آپ بتائیں مزید تجاویز آپ کے پاس کوئی ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا اپوزیشن سے فائدہ اٹھایا جائے۔ لیکن یہ نہیں وہ جو تنقید کرنے والی بیکار اپوزیشن ہے اس کا تو بیٹھانا ہے اور ساتھ یا اس سے بات کرنا بیکار نظر آتا ہے، کیونکہ وہ کرپشن سے لتھڑے ہوئے لوگ وہ بھی کیا بات ہی کچھ عجیب کر رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو حقائق سامنے رکھ کے بات کرنی چاہیے، اچھا لگتا ہے، اپنا ظرف چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ سر جی، گل بخاری صاحبہ کو آپ جانتے ہوں گے جی بہت اچھے، اب وہ بیرون ملک چلے گئی ہیں، وہاں سے بیٹھ کے کس قسم کے ٹویٹ کرتی ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہی ہوتی ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جو وہاں پر ایٹمی پروگرام کی بات کر دی، ایٹمی طاقتوں کی بات کر دی کہ اگر یہ نہ معاملے کو ریزالو کیا گیا تو بات جو ہے وہ ایٹمی جنگ تک آ جائے گی، اور یہ بات کر کے عمران خان نے جب یہ بات کر دی ہے تو اب پوری دنیا پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھائے گی، اور مزید جو ہے وہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے رول بیک کرنے کا دباؤ ڈالا جائے گا۔ نہیں، یہ گل بخاری میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ بھی بلاول والی کیٹیگری میں ہے کہ اس نے ہر چیز میں برائی دیکھنی ہے تو وہ اس کو برائی نظر آئے گی، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ آپ ایک نیوکلیئر پاور ہیں اور آپ دنیا کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ دو نیوکلیئر پاور کے درمیان جنگ نہیں چھڑنی چاہیے، اس سے پہلے آپ مسئلہ حل کریں۔ اور یہ چیز بتانا خاص طور پہ ضروری ہے کہ مسئلے کی اہمیت کی وجہ سے کہ اگر یہ نہیں حل ہوتا مسئلہ تو جنگ ضرور ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسی کے لیے تو سارا مسئلہ تو سارا جھگڑا تو ہے ہی کشمیر کا ہمارے لیے۔ اگر 70 سال سے ہم کسی چیز کو لے کے رونا رو رہے ہیں تو وہ کشمیر ہے، اور اب جب کشمیر میں اتنا ظلم و بربریت ہو رہا ہے تو ہمارے اپنے عوام ہمارے اوپر بوجھ ڈالیں گے، پریشرائز کریں، وہ کہیں گے کہ جناب کس چیز کا انتظار آپ کر رہے ہیں، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو رکوائیں۔ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں رکوا رہی، وہ نہیں روکتے، تو پھر آپ کچھ کریں، تو حکومت کو کچھ کرنا ہوگا۔ اب یہ چیزیں گل بخاری کی سوچ سے باہر ہیں، اس کی سمجھ سے باہر ہیں۔ گل بخاری کا مجھے بعض اوقات افسوس ہوتا ہے، یہ ایک بڑے معتبر فوجی افسر کی بیٹی ہیں، اور میں بہت ہی احترام ان کا کرتا ہوں کیونکہ میں ان کے کمانڈ کے نیچے ملازمت کر چکا ہوں۔ وہ میرے جی او سی ہوتے تھے بہاولپور میں، اور بڑے اچھے خاندان میں بیاہی گئی۔ وہ بھی آرمی کے بڑے مشہور آفیسر ہیں، جنرل ہیں، جن کے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی ہوئی۔ لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کیوں یہ اس طرح کا اس کا بیہیویئر ہے۔ زبان تو وہ گندی استعمال کرتی ہے، گالی گلوچ اس کی زبان میں ہوتی ہے، سویلائز قسم کی گفتگو نہیں ہوتی، اور پھر یہ کہ ملک کے اداروں پہ بلا وجہ کا اعتراضات اور ان کو گھٹیا ثابت کرنے کی کوشش کرنی، اور تعلق اس کا اس ملک کے جانے پہچانے غداروں کے ساتھ ہے، حسین حقانی۔ اب حسین حقانی سے میرا نہیں خیال کہ ایسا پاکستان نے، مطلب ہر ملک میں کچھ نہ کچھ تو گھٹیا لوگ پیدا ہوتے ہی ہیں جو اپنی دھرتی ماں جسے ماں کہتے ہیں، وہ دھرتی ماں کی جڑوں کو ہی کھوکھلا کرتے ہیں،
تو جو اپنی ماں کے خلاف کرے گا یہ غداری اور ایسی حرکتیں، آپ اس کا خمیر سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. تو عام پاکستانی کو تو اس سے گھن آتی ہے، بالکل ایسے. لیکن یہ جا کے تو اس کے کندھوں پہ بیٹھتے ہیں. تو اس لحاظ سے مجھے افسوس ہوتا ہے، کیونکہ میں دونوں طرف سے اس کو جانتا ہوں، گل بخاری کو والد کی طرف سے بھی اور آگے سسرال کی طرف سے، اور دونوں بڑے محب وطن اور اچھا، بہت اچھے معتبر خاندان. لیکن بدقسمتی کہ یہ آگے کچھ اس طرح کی خاتون نکلی.